اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خوب بات چل رہی تھی شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی زندگی کے بارے میں، اور بتایا کہ آپ نے کس طریقے سے بعثت کے بعد کب آپ کی ولادت ہوئی، شیب ابی طالب میں آپ نے کیا، آپ بچی تھیں، پھر اس کے بعد اپنی والدہ کا سایہ سر سے اٹھا، پھر رسول کس طریقے سے جب زخمی آتے تھے تو آپ کس طریقے سے ان سے شفقت سے مہربانی سے اتنا پیش آتی تھی کہ آپ کو ام ابیہا کہا، پھر اس کے بعد ہجرت کے بعد جب مدینے پہنچی وہاں پر مولا کائنات سے آپ کا ازدواج، آپ کی شادی ہوئی، ٹھیک ہے، اور آپ اتنی بڑی شہزادی ہونے کے باوجود، اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہونے کے باوجود، نبی کی بیٹی ہونے کے باوجود گھر کا سب کام خود کرتی تھیں، ٹھیک ہے، اور پڑھا آپ نے کہ اتنا کہ ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے، پانی لاتی تھیں کہ گٹھے پڑ جاتے تھے، اور مولا کائنات بھی مثلا امام صادق علیہ السلام فرماتے کہ علی علیہ السلام گھر کی ضرورت کے لیے لکڑی اور پانی مہیا کرتے، گھر میں جھاڑو دیتے، اور جناب فاطمہ چکی پیستی اور آٹا گوندتی، روٹی پکاتی تھی۔ اب یہاں پر جو ایک نیا وہ ہے، وہ اب شوہر کی خدمت کے بارے میں ہے۔ شہزادی وہ بیوی ہیں جنہوں نے غریب لیکن بافضیلت انسان کے ساتھ عقد فرمایا۔ مولا کائنات غریب بھلے تھے لیکن بافضیلت ترین انسان کے ساتھ عقد ہوا آپ کا۔ انہوں نے ابتدا ہی سے، شروع ہی سے اسلام اور اپنے شوہر کے حساس حالات کو محسوس کر لیا تھا۔ آپ کو معلوم تھا کہ آپ کے شوہر کے اوپر کیا حساس حالات گزر رہے ہیں، کیا حالات ہیں آپ کے، سب کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر علی علیہ السلام تلوار نہ ہوتی، علی کی تلوار نہ ہوتی تو اسلام کو اتنی پیش قدمی، اتنی ترقی حاصل نہ ہوتی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اسلام کا بہادر سپہ سالار اس صورت میں میدان جنگ میں کامیاب ہو، اس صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے میدان جنگ میں، کب؟ جب گھر کے داخلی حالات کے اعتبار سے اس کی فکر آزاد ہو اور وہ بیوی کی مہر و محبت اور تشویق سے مالا مال ہو۔ آپ دیکھیں انسان کتنا بھی بہادر، کتنا بھی سخی، کچھ بھی ہو، لیکن اگر گھر سے مطمئن نہیں ہے نا، وہ گھر سے سکون نہیں ہے اسے، تو وہ سکون سے نہیں رہ سکتا۔ آدمی کتنا ہی مالدار ہو، اگر گھر میں سکون نہ ہو تو کیا فائدہ؟ اس لیے کہتے ہیں کہ گھر جنت بنتا ہے تو ایک لڑکی کی وجہ سے بنتا ہے، ایک عورت کی وجہ سے بنتا ہے۔ جب شوہر کو پتا ہے کہ میرے گھر میں میری ایسی بیوی ہے کہ جو میرا شوق دلائے گی نیک کاموں کے لیے، کہ نیک کاموں کے لیے آپ آگے آئیے، ایسا نہیں کہ میں اگر کسی کی مدد کر رہا ہوں پیسہ دے کے تو چھوٹتے ہی گھر میں قدم رکھنے کو ڈر لگ رہا ہے کہ میری بیوی جو ہے کیا کیا کہے گی، تم نے کیوں دیے، اور کیا ضرورت آ رہی تھی، اور اپنے بچوں کا کیا کرو گے، اور تم نے تو یوں کر کے رکھ دیا، اور تم ہی یہی کر لو، لو تو لو ہم جا رہے ہیں۔ یہ جب ایسا حالات ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کیا شہزادی کی یہی سیرت ہے؟ بلکہ شہزادی کی سیرت یہ ہے کہ اچھے کاموں کے لیے آپ تشویق فرماتی تھیں۔ انسان نیک ہو، نیکی بھی اسی وقت کر سکتا ہے جب گھر والی شوق دلائے، لیکن اسے پتا ہے کہ میں نیکی تو کروں گا کسی کے ساتھ، گھر میں جا کے جو ہے وہ حالات بگڑ جانے ہیں، تو پھر وہ کیسے کر لے گا کچھ نیکیاں؟ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک عورت ہی جنت لے جاتی ہے انسان کو، اور ایک ہی عورت زندگی میں جہنم بنا دیتی ہے۔ یہ عورت ہی ہے جو سب کچھ کر ہے، عورت ہی ہے، عورت اگر گھر میں اچھی ہے تو جنت ہے وہ گھر، دنیا میں جنت ہے وہ گھر، اور انسان پھر بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے کاموں میں مشغول رہ سکتا ہے، نیکیاں بھی انجام دے سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ گھر میں اسے مہر و محبت اور تشویق دلانے والی زوجہ ملی ہوئی ہے۔ تو شہزادی کیا کرتی تھیں؟ کہ اگر آپ اسلام کے بہادر سپہ سالار، اسی وقت مولا کائنات جنگ میں کامیاب ہو سکتا ہے جب گھر کے داخلی حالات کے اعتبار سے اس کی فکر آزاد ہو اور وہ اپنی بیوی کی مہر و محبت اور تشویق سے مالا مال ہو، کہ بیوی نے شوق دلاتی جائیے اسلام کی خاطر، آپ جائیے، آپ گھر کی فکر نہ کیجیے، آپ جائیے۔ جب علی علیہ السلام میدان جنگ سے تھک کر واپس آتے تھے تو مکمل طور پر بیوی کی مہربانی اور محبتیں ملتی تھیں،
ایسا نہیں بیچارہ گھر گیا سے نکلا ہوا ہے، تھکا آ رہا آیا گھر پہ، سوچا تھا گھر پہ سکون ملے گا، میرے محبت ملے گی، پتہ لگا ہمارے بات بات پہ تانے طنز یہ وہ، تو بیچارہ کیا کرتا ہے۔ لیکن شہزادی کی سیرت ایسی نہیں ہے، شہزادی کی سیرت یہ ہے، دیکھیے کہ جب آتے تھے بڑی مکمل مہربانیاں، محبتیں، جسم کے زخموں کی مرہم پٹی کرتی، ان کے خون آلود لباس کو دھوتی، آپ کو تسلی دیتی، آپ کی ہمدم ساتھی انیس۔ چنانچہ جب علی علیہ السلام جنگ احد سے واپس لوٹے تو انہوں نے اپنی تلوار شہزادی کو دی اور کہا کہ اس کا خون دھو ڈالو۔ آپ زندگی کی جی کشاکش میں علی کی ہم فکر اور ان کی شانہ بشانہ تھیں، ان کے کام میں، دین کے کام میں آپ رکاوٹ نہیں بلکہ مددگار بنی۔ آپ ان کے کاموں میں ان کی مدد کرتی، ان کی تعریف اور تشویق فرماتی، انہیں شوق دلاتی، رغبت دلاتی، ان کی فداکاری اور شجاعت کی تعریف کرتی اور ان کی کوشش اور ذہنیتوں کو اس کے سلسلے میں بڑی فرض شناس تھی۔ آپ کو معلوم تھا کہ میری ذمہ داری کیا ہے اس وقت۔ پوری زندگی میں ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا جس میں آپ نے اپنے شوہر سے دل توڑنے والی بات کہی ہو، پوری زندگی، یا اس کے دل کو رنج و غم پہنچایا ہو، نہیں، کبھی اپنے شوہر کے ساتھ ایسا نہیں، بلکہ ہمیشہ اپنی بے لاگ بے انتہا محبت و عنایت سے ان کو، ان کی آزردہ روح، ان کی جو غمزدہ خستہ، ان کی آزردہ روح تھی، کیوں تھی کہ آپ کے حق چھینے گئے تھے، سب کچھ یہ ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا، آپ کی آزردہ پریشان روح اور تھکے ہوئے جسم کو ہمیشہ آپ سکون دیتی تھیں۔ علی علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جب میں گھر آتا تھا اور میری نظر فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ پر پڑتی تھی تو میرا تمام غم و غصہ ختم ہو جاتا تھا، تمام ٹینشنیں دور ہو جاتی تھیں۔ جی، جب آن حضرت نے، رسول اکرم نے علی علیہ السلام سے سوال کیا تھا، آپ نے شہزادی کی شادی کے بعد رسول نے مولا کائنات سے پوچھا تھا فاطمہ کو آپ نے کیسا پایا، کیا جواب دیا تھا سکینہ؟ کیا جواب دیا تھا؟ تو مولا کائنات نے جواب میں فرمایا تھا کہ میں نے فاطمہ اطاعت خدا تعالیٰ میں میری بہترین مددگار ہیں، خدا کی اطاعت میں میری بہترین مددگار ہیں۔ یہ تو شوہر کی خدمت کے بارے میں۔ اولاد کی تربیت کے بارے میں آپ کا کیا کردار؟ جناب معصومہ کی فرائض میں سے ایک اہم فریضہ بچوں کی پرورش اور ان کی تربیت تھی۔ آپ کے بطن سے 5 بچے پیدا ہوئے، امام حسن، امام حسین، جناب زینب، جناب ام کلثوم اور جناب محسن، جو کہ 5ویں فرزند جن کا نام محسن تھا ان کا ہم ساقط ہو گیا تھا، پیٹ میں شہادت ہو گئی تھی۔ آپ کے تمام بچے پاک باز، پاکیزہ، با اخلاص اور خدا کے مطیع تھے۔ اچھا سکینہ، آپ کا تو پتہ نہیں، دنیا آج کی ماؤں کا تو میں جانتا ہوں ایسا نہیں ہے، لیکن بشرا فاطمہ، آپ نے سنا ضرور ہوگا، اگر دیکھا نہ بھی ہو، یا سکینہ آپ نے بھی سنا ہوگا، دیکھا بھلے نہ ہو، یا بچپن اگر آپ کو یاد ہو، ماں باپ پتہ کیا کرتے تھے؟ باپ بچے کو لے کے کہاں جاتا تھا؟ مجلس میں، محفل میں، سب جگہ بچوں کو محفل میں، مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ سلیقہ سکھایا جاتا، بچپن سے عادت ڈالی جاتی تھی۔ آج کل کے زمانے میں عادت نہیں ڈالی جا رہی، اسی لیے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ محرم میں دیکھیے گا انجمنوں کے گروپ میسج آتے ہیں، بھائی ہمارے انجمن کا نمبر کب ہے، مجلس کہاں تک پہنچی، مرثیہ ختم ہوا یا نہیں، مجلس مسائبوں پہ آئی یا نہیں، جب ہمارے انجمن کا نمبر آئے فون کر دینا۔ تو یہ بتائیے کہ اگر سبھی یہ کہہ لیں کہ ہمارے انجمن کا نمبر آئے تو بتا دینا، تو کیا یہ جو مرثیے لکھے گئے ہیں ان کا کیا ثواب نہیں ہے، یا لکھنے والے کے ٹائم خالی پڑا تھا جو اس نے لکھ ڈالے؟ مرثیوں کے بارے میں تو یہ ہے نا، امام جو ہے خاص کر کے مرثیہ پڑھنے والوں کو، مرثیہ لکھنے والوں کو بے خزائی لوگوں کو بلا بلا کے پڑھوایا کرتے تھے، چوتھے امام اور ہر امام ہیں۔ تو کیا وہ جو پڑھتے ہیں مرثیہ بیچارے آ کے پڑھتے ہیں، یہی تو ہمارے اس کا معاشرے کا ستم ہے کہ بیچارے 8-8 10-10 لوگ مرثیہ پڑھنے والے اتنی محنت سے آ کے مرثیہ پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بیچارے 8 مرثیہ پڑھنے والے، 5-4 سننے والے۔ لوگ جب مرثیہ ختم ہوگا تب آئیں گے، تو بھائی کیا مطلب ہے ان کا، کیا وہ ثواب نہیں ہے؟ یہ ہماری غلطی آج کل کے ماں باپ کی ہے کہ بچوں کو عادت نہیں ڈالی، ورنہ ایک زمانہ تھا، اور یہ حقیقت، یہ صحیح بھی ہے، شہزادی کا یہی کردار بھی ہے، یہ سیرت ہے۔ ابھی دیکھیے آپ پڑھیں گے شاید اگر انہوں نے دیا ہو تو، نہیں بھی دیا ہو تو آپ نے سنا ضرور ہوگا مجلسوں میں،
آپ عادت ڈالیے. اور عادت خالی یہ نہیں باپ لے کے جا رہا ہے مجلس میں بٹھا رہا ہے, طور طریقہ سلیقہ سب سکھا رہا ہے. ماں کا فریضہ کیا ہوتا تھا جب گھر سے واپس آتے تھے, بیٹا آج مجلس میں کیا پڑھا, بیٹا مولانا نے آج مجلس میں کیا بتایا, پوچھا کرتے تھے ماں باپ. پوچھنا چاہیے. شہزادی جب کیا کہتے ہیں امام حسن امام حسین مسجد سے آیا کرتے تھے تو پوچھے تھے آپ کے نانا جان نے کیا کہا آج خطبے میں, کیا پڑھا, تو آپ پڑھتے تھے. یا مولا کائنات کے زمانے میں آپ لفظ بلفظ سنایا کرتے تھے. واقعہ بھی ہے کہ آپ بغیر اٹ کے جٹ کے بالکل ایسے سنایا کرتے تھے. ایک دن مولا کائنات جب آتے تھے گھر پہ تو کیا ہوتا تھا کہ شہزادی آتے ہی آپ سے کہتی تھی کہ آج آپ نے ایسے ایسے کہا, ساری باتیں بتا دیتی تھی. وہ کہتی تھی آپ کو کیسے پتا کہ میں نے یہ کہا مسجد میں. کہا کہ بچے بتاتے ہیں, ان سے پوچھتی ہوں. تو ایک دفعہ کیا ہوا, انہوں نے کہا میں دیکھوں گا, چھپ کے کھڑے ہو گئے. امام حسن آ کے بتانے لگے تھوڑے اٹ کے وہ, تو کہا کہ اما جان آج میری زبان میں جو ہے وہ ہے شاید میرے سے میرا امام میرا وقت کا امام میرے بابا مجھے دیکھ رہے ہیں جو میرے ہاتھ میں میری زبان میں یہ تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے. سنایا کرتے تو یہ آپ جیسے سکینہ اور آپ لوگ فہیم صاحب اور بشرا فاطمہ اور آپ سب لوگ جو حاضر ہیں, یہ آپ ابھی ہم بچے ہیں ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ عادت ڈالنی ہے کیا کہ ہم یہ آج سے عہد کریں کہ جب ہماری شادی ہوگی تو اگر ہم مرد ہیں تو اپنے بچوں کو یہ نہیں کہ ابھی 2 سال کا ہے 3 سال کا ہے 4 سال نہیں, لے جائیے ادب سلیقہ سکھائیے مجلسوں میں. پرانے زمانے میں لوگ کرتے تھے. اور ماؤں کا فریضہ, آپ لڑکیاں ہیں تو آپ کا فریضہ یہ ہے کہ آپ جب بچہ باپ کے ساتھ باہر جائے اور وہ واپس آئے تو اس سے پوچھیں مجلس میں گئے تھے تو کیا دیکھا آپ نے, کیا پڑھا انہوں نے, کیا سمجھ میں آیا بیٹا آپ کے. تو اس سے کیا ہوگا بتائیے سکینہ, کیا ہوگا, بچے کو باتیں یاد ہوں گی, دہرائے گا ایک دفعہ تو یاد ہوں گی باتیں. ایسے کرتے کرتے اسے عادت ہو جائے گی, اسے دین اسے مل جائے گا. اس لیے تو کہا جاتا تھا ممبر درس گاہ ہے, لیکن آج کیوں نہیں مجلس ہوا میں دھیان سے بیٹھیں گے بچے. جی اب آپ تو کھیلتے رہتے ہیں بچے ایسے ہی ادھر ادھر. جی یہ ماں باپ کی غلطیاں ہیں. اور کمال یہ ہے کہ پرواہ بھی نہیں کرتے, بچے ہیں کھیلنے دو, خود بیٹھے ہیں بچے چاہے پورے دوسروں کی مجلس خراب کر دیں. آقا بچے تو بچے, آج کل بڑے بڑے لڑکے بھی موبائل چلاتے ہیں باہر کھڑے ہو کے. وہی تو میں نے کہا نہیں, دیکھیے پہلی دفعہ کہ ہماری انجمن کا نمبر کب آئے گا, باہر کھڑے ہیں بتائیے. کمال ہے نہیں, ان سے بڑا بیوقوف کون ہوگا کہ آپ مجلس سے باہر کھڑا ہو کے باہر باتیں کر کے یہ کر کے مجلس کا ثواب بھی کھو رہے ہیں اور آپ کچھ کام بھی نہیں کر رہے, بس کھڑے ہیں. جب پتہ لگا مصائب ہو گئے تو اندر آ جاتے ہیں. جی ارے اب مصائب تک بھی نہیں, بہت سے تو انجمن کے نمبر پہ آتے ہیں. تو جناب معصومہ کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ بچوں کی پرورش. اور ماں باپ کو یوں ہی تو ذمہ داری ہے کہ اولاد کی تربیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود بخود تو کتے بلی بھی پل جاتے ہیں. تربیت آپ کے ٹھیک ہے. تو آپ کے تمام بچے موتی تھے, خدا کے موتی. جناب فاطمہ نے ان بچوں کو پالا جن میں سب کے سب افضل, شرف اسلام کے محافظ اور دین کی قدروں کے نگہبان. اس راستے میں جان دینے کی حد تک مقاومت کا مظاہرہ بھی کیا. جان دینے کی حد تک نہیں, جان دی. سب اماموں نے, امام حسن نے, امام حسین نے جان دی نہیں دی اسلام کی خاطر. ایک نے صلح کے ذریعے, دوسرے نے اپنے خونین انقلاب سے نہال اسلام کی آبیاری کی. نہال یعنی پودا, اسلام کے پودے کی آبیاری کی, انہوں نے سینچا اور دین اسلام کو بچا لیا. ان کی بیٹیوں نے بھی خاص کر واقع کربلا میں اپنے بھائیوں کے پیغام اور امام کی آواز کو کوفہ, شام اور تمام راستوں میں دوسروں کے کانوں تک پہنچایا. سکینہ اور وہ کیا نام ہے آپ کا, بشرا اور فہیم صاحب اور آپ تمام حضرات, علی اصغر, جوہر, آپ سب لوگ. غدیر جب یہ واقعہ غدیر ہوا, کتنے لوگ تھے غدیر میں, وہ سکینہ کتنے لوگ تھے غدیر میں؟ 1,24,000 تھے نا. لیکن کیا ہوا, غدیر کو بھلا دیا گیا. لوگ بعد میں یہ کہتے تھے کچھ بات ہی کہ یہ کوئی یاد تھوڑا ذہن سے نکل گیا, کیا بات ہوئی تھی ہمیں یاد نہیں ہے, لوگوں نے بھلا دیا. تبھی تو آج کہتے ہیں کہ بھئی غدیر کو زندہ کرو, غدیر کو زندہ. 1,24,000 ہونے کے باوجود غدیر کو بھلا دیا گیا, ورنہ اگر غدیر یاد ہوتی تو آج یہ اسلام میں تفرقہ بازیاں نہ ہوتی.
لیکن کربلا میں جناب زینب تھی، کربلا کو ایسا زندہ کر دیا کہ اگر جناب زینب نہ ہوتی تو کربلا میں کیا ہوا تھا کسی کو پتہ نہ لگتا کہ کیا ہوا تھا. ساری قربانی بیکار اگر جناب زینب نہ ہوتی. تو یہ جناب زینب تھیں کہ جنہوں نے کربلا کو ظالم کے منہ پہ ایسے تماچے مارے، ظالم کو ایسا رسوا اور ذلیل کیا کہ آج کوئی اس کے نام لینے سے بھی، چاہے کوئی سی بھی قوم کوئی سے بھی مذہب کا ہو، اپنے بیٹے کا نام وہ نہیں رکھے گا. اتنا رسوا کر دیا اسے، اور دنیا تک پہنچایا کہ وہاں پر خالی جنگ نہیں ہوئی تھی، وہاں ظلم ہوا تھا. وہاں جنگ نہیں ہوئی تھی جو کمینے لوگ، کچھ لوگ حضرات کہہ دیتے ہیں یہ لوگ کہ دو شہزادوں کے بیچ جنگ تھی. جنگ نہیں تھی، ظلم ہوا تھا. جنگ جو ہے بڑے قاعدے قانون کے ساتھ ہوتی ہے. جنگ میں عرب جیسے جاہل زمانے میں بھی، جب اسلام نہیں آیا تھا اس زمانے بھی ماہ حرام جو مہینے ہیں، محرم ہے، رمضان ہے، رجب ہے، کچھ مہینے حرام ہیں، اس میں لٹیرے بھی لوٹ پاٹ نہیں کرتے تھے. جنگ تو بہت دور کی بات ہے، لیکن محرم میں آل رسول کو قتل کیا گیا، انہیں اسیر بنایا گیا. وہاں جنگ نہیں، وہاں ظلم ہوا تھا. وہاں حق و باطل کی لڑائی تھی. حق جیتا اور باطل کو ایسا جناب زینب نے رسوا کیا کہ آج دنیا جانتی ہے. دنیا ایسے ایسے ظالم جو رسول کے زمانے میں کھلا منافق اور برے تھے، ان کو آج کسی کو خال المومنین، کسی کو فلانا، کسی کو کاتب وہی لکھتی ہے، لیکن ان کی مجال نہیں ہے. جناب زینب نے ایسا رسوا کیا کہ یزید کا بچاؤ کر سکیں. ورنہ دیکھیے معاویہ کا بچاؤ کرنے والے آپ جا کے تو دیکھیے، معاویہ خال المومنین، کاتب وہی، بتائیے. لیکن یزید کو ایسا رسوا کیا جناب. تو کون تھی یہ؟ کس نے کیا یہ جناب زینب تھی. یہ ان کی بیٹیوں نے بھی خاص کر کے واقعہ کربلا میں اپنے بھائیوں کے پیغام اور حسین کی آواز کو کوفے، شام اور تمام راستوں میں دوسروں کے کانوں تک پہنچایا. دنیا تو کوفے اور شام میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو کچھ اور بتایا گیا تھا، یہ تو آپ سے سن کے پتہ لگ رہا ہے کہ آپ آل نبی ہو، آپ کے اوپر ایسا ہو گیا. تو تب دنیا کو جب پتہ لگا تو تختے ہلا دیے تھے بادشاہت کے ان کی. ٹھیک ہے، اب جناب فاطمہ کی معنوی شخصیت انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ایسی تربیت آپ نے، ایسے تربیت کی. شہزادی کا کردار ہے، لیکن کیا یہ شہزادی کا کردار سکینہ، فہیم صاحب اور تمام حضرات، جوہر، غلام علی، علی اصغر، فرقان، چراغ، جی شارف، مہدی حسین، کیا یہ شہزادی کا کردار میرے پڑھ لینے اور آپ کے سن لینے کے لیے ہے بس؟ جی سکینہ نہیں، جی، یہ پہنچانے ہم کے لیے بھی جی ہے اور عمل کرنے کے لیے. عمل کے پہلے عمل پھر پہنچانا. دیکھیے شہزادی سے ہم اگر چاہنے والے ہیں، ہم شیعہ ہیں، تو شیعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاہنے والے کا مطلب. آج کل کے زمانے میں جو دنیاوی محبت ہوتی ہے نا، محبوب جو کہہ دے گا وہ کیا جاتا ہے. ہم کیسی محبت کرتے ہیں کہ ان کے بتائے ہوئے پہ عمل بھی نہ کریں. جی، سیرت کو ان کی اپنے میں ڈھالنا، اپنے آپ کو ان کی سیرت میں ڈھالنا، یہی اسلام ہے، یہی ہمارا دین ہم سے چاہتا ہے. خدا حافظ.